جزائر سے مغرب سے دشت ختن سے صبا جیسے لاتی ہے خوشبو چمن سے امڈ آئے ہیں قافلے شہر و بن سے یہ پربھو کی پربھا نہیں ہے تو کیا ہے فلک جانے کب سے یہی کہہ رہا ہے اٹل ہے خدا کا یہ قول رشید یاتی کا من کل فرج نمی. بس مسیح موعود علیہ السلام بنفس نفیس خود شریک نہیں تھے، مگر خدا تعالیٰ نے اپنی قدیم سنت قدرت ثانیہ کے ذریعہ احباب جماعت کے دلوں کو تقویت بخشی اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا. شمع احمدیت کے پروانے اس سال بھی جلسہ سالانہ کے موقع پر قادیان میں جمع ہوئے اور غم اور خوشی کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ رقت انگیز دعاؤں کے ساتھ جلسہ سالانہ منعقد ہوا. خلافت اولیٰ میں جلسہ سالانہ ترقی کرتا رہا. اس وقت تک ابھی ریل قادیان میں نہیں آئی تھی اور لوگ شدید سردی میں پیدل بٹالہ سے 11 میل کا سفر طے کر کے قادیان پہنچتے. چونکہ آنے والوں کی بہت کثرت ہوا کرتی، اس لیے بٹالہ سے قادیان کی سڑک پر گڑھے پڑے رہتے. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو دشمنوں نے چاہا کہ قادیان کی رونق کو کم کرے اور خلافت محمود کی عظمت کو نقصان پہنچائے، لیکن خدا نے چاہا کہ دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. چنانچہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ دشمنوں کی مخالفانہ کوششیں کچھ کام نہ آئیں اور لوگ پروانہ وار قادیان پہنچے اور خدا کے فرشتوں نے جلسوں کو غیر معمولی کامیاب بنایا. حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جلسہ سالانہ نے عظیم الشان ترقی کی. چنانچہ آپ ہی کے دور میں پہلی بار 1914 عیسوی میں مستورات کا علیحدہ جلسہ سالانہ منعقد ہوا. پہلی بار 1928 عیسوی میں قادیان تک ریل گاڑی آئی اور مہمانوں نے قادیان تک ریل کا سفر کیا. پہلی بار 1936 عیسوی میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوا. آپ ہی کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں وفود قادیان آنے لگے اور جلسہ سالانہ کے لیے وسیع و عریض پنڈال بنائے گئے. آپ ہی کے دور میں پہلی مرتبہ لوائے احمدیت لہرایا گیا اور 1939 عیسوی کا جلسہ سالانہ خلافت جوبلی کے طور پر منایا گیا. مختلف علاقوں اور مختلف ممالک کی جماعتیں مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار پڑھتی اور حمد کے گیت گاتی ہوئیں اپنے جھنڈے لیے جلسہ گاہ پہنچی. حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے چیک کی صورت میں 2,70,000 روپے کی رقم حضور انور کی خدمت میں پیش کی، جسے حضور نے قبول فرمایا اور اپنی تقریر میں حضور نے شکریہ کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ رقم جماعت ہی کے کاموں میں خرچ کی جائے گی. اس کے بعد حضور نے دعائیں پڑھتے ہوئے نعرہ تکبیر کی گونج میں پہلی مرتبہ لوائے احمدیت اور لوائے خدام الاحمدیہ لہرایا اور پھر زنانہ جلسہ گاہ میں تشریف لے جا کر پہلی مرتبہ لوائے لجنہ مائلہ بھی لہرایا. 1946 عیسوی کا جلسہ سالانہ قادیان وہ آخری جلسہ تھا جس میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے. اس کے بعد ملک کی تقسیم ہو گئی اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کو الہی منشا کے ماتحت ملک سے ہجرت کرنا پڑا. لنگر خانہ اور جلسہ سالانہ کا آپسی گہرا تعلق ہے. ابتداء میں لنگر خانہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے گھر ہی میں ہوا کرتا تھا اور تمام مہمانوں کا کھانا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں پکا کرتا. بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ پہلی خاتون افسر لنگر خانہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں. سال ہر سال حضور اقدس کے گھر سے ہی انتظام ہوتا رہا.
لیکن جب مہمانوں کی کثرت ہونے لگی تو لنگر خانہ کی بھی ترقی ہوئی اور گھر کی بجائے باہر انتظام کرنا پڑا اور علیحدہ لنگر خانہ قائم ہوا۔ روٹی کے لیے تندور اور دال سالن کے واسطے دیگچیوں کی بجائے بڑی بڑی دیگوں کا انتظام ہوا۔ آج یہ لنگر خانہ اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیل چکی ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور یہ لنگر خانہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر کو پورا کر رہا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں: لفظات الموائد کان اکلی فصرت اليوم مطعام الاہالی، کہ ایک وہ وقت تھا کہ دسترخوان کے بچے کھچے ٹکڑے مجھے ملتے تھے، مگر اب حالت یہ ہے کہ سینکڑوں خاندانوں کو اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ رزق دے رہا ہے۔ مہماں جو کر کے الفت آئے بصد محبت،